سچے الفاظ چینل پر آنے والے معزز مہمانوں، السلام علیکم۔ عجیب انسان ہے وہ جو یہ جانتا ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، پھر بھی اس دنیا میں مگن رہتا ہے۔ بندے کی سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ چھوڑے اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف و گم رہے۔ راہ درویشی چلنا اور بات ہے اور ذخیرہ جمع کرنا اور بات ہے، یا درویش بن یا ذخیرہ اکٹھا کر۔ صحت تھوڑا کھانے میں پوشیدہ ہے اور روح کی صحت تھوڑے گناہ کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے ولی جو ابتدائے مرتبہ میں حال کو ظاہر کر دیتے ہیں، انہیں کامل مت سمجھو، بلکہ اصل اللہ کے ولی وہ ہیں جو تمام مراحل طے کرنے کے بعد بھی کسی راز افشا نہ کریں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی خدا کی اطاعت کی جائے اور اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ جو محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت روئے چیخے، وہ جھوٹا اور منافق ہے۔ اچھی بات جو بھی کہے غور سے سنو، کیونکہ غوطہ خور کے ذلیل ہونے سے موتی کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آیا کرتی۔ ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے 3 دن میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے، اور وہ ہے پیلو کا پھل جو صحراؤں میں اگتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے صحابہ کرام کی قبروں کو جنت البقیع میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ یہ عمل رات کے وقت کیا جانا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ جب صحابہ کی قبروں کو کھولا گیا تو یہ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ قبروں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب میدان احد میں زیر زمین نہر کھودی گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر و جموع کی نعش بالکل سلامت اسی طرح نکلی کہ زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہہ نکلا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ وہاں جا کر چپک گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نہر کھودنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ اپنے اپنے شہداء کو یہاں سے ہٹا لیا جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے ان قبروں کو کھود کے وہاں سے نکالا، وہ سارے کے سارے ایسے تھے جیسا کہ ابھی ابھی غسل دیا گیا ہو۔ ان کے بدنوں سے پانی نچ رہا تھا۔ ایک شہید کے پاؤں پر غلطی سے کدال لگ گئی تو اس سے تازہ خون بہہ نکلا۔ ان واقعات کے بعد ابو سعید نے فرمایا کہ اب کوئی منکر حیات شہداء سے انکار نہ کر سکے گا۔ مسجد نبوی کی جنت البقیع کی طرف جب توسیع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کی قبریں موجود تھی، جہاں صدیوں پرانی کچی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے مراحل میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ یہ حج کا زمانہ تھا جب ان اصحاب کی قبروں کو کھولا گیا، اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ لگے۔ بعض لوگ جو اس سال حج پر تھے، انہوں نے ان اصحاب رسول کی زیارت کی۔ جب ان کے جسموں کو نکالا گیا تو ویسے ہی تر و تازہ تھے، کیڑے مکوڑے کا نام تک نہ تھا۔ کافی لوگوں نے ان پاک جسدوں کی زیارت کی اور تعابین میں اپنے آپ کو شمار کرا لیا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پڑوسی تھے۔ میں نے لوگوں میں ان سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی، دن کو روزہ رکھتے اور سارا دن لوگوں کی حاجات پورا کرنے میں گزر جاتا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی مجھے حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ میری دعا قبول ہوئی۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار کی جانب جا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں اپنے رب عز و جل کو رحیم و کریم نہ پاتا تو میری خلافت مجھے لے ڈوبتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیسا رہا؟ فرمانے لگے الحمدللہ بہتر رہا۔ قریب تھا کہ میری خلافت مجھے لے ڈوبتی، لیکن میں نے اپنے پروردگار عز و جل کو بہت رحیم و کریم پایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا بیٹا بتاؤ تم سے جدا ہوئے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ابھی ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔